اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحلیل و تسلیم. تحلیل و تسلیم یہ دوسرا، پہلا جملہ تھا تحریم و تکبیر، دوسرا تحلیل و تسلیم. کہ نماز کا اختتام سلام پر ہو. افتتاح اللہ اکبر سے اور اختتام السلام علیکم، کہ السلام علیکم کہہ کر آپ نماز کو ختم کرتے ہیں. کہ نماز میں جو چیزیں آپ پر حرام تھے، ممنوع، السلام علیکم کہہ کر وہ سب کے تحلیل حلال ہوں گی. بات آ گئی پہ سمجھ. تحلیل و تسلیم مانا نماز میں بات کرنا حرام تھا، کھانا پینا حرام تھا. جب السلام علیکم کہیں گے تو یہ سب کے سب پھر آپ کے لیے حلال ہوں گی. اب اس میں ائمہ کا اختلاف، ائمہ کا اس میں اختلاف. جمہور کے نزدیک، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، نماز کا اختتام السلام علیکم کے کلمہ میں بند، کہ بغیر السلام علیکم کے آپ نماز سے فارغ نہیں ہو سکتے. السلام علیکم کا کہنا یہ فرض ہے جمہور کے. احناف کے نزدیک خروج بسنع المصلی فرض ہے، کہ کوئی اختیاری کام کرے نمازی تو نماز سے خارج ہوگا، یا غیر اختیاری کوئی سمجھا نہ حدث پیش آ جائے تو نماز سے فارغ ہے. السلام علیکم کا کہنا یہ فرض نہیں، واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی. جمہور کا مذہب میں السلام علیکم کا کہنا فرض، اور احناف کے نزدیک واجب. جمہور کی دلیل یہی حدیث ہے جو آپ کے سامنے ہے، تحلیل و تسلیم. کہ مبتدا و خبر دونوں معرفہ ہیں. مبتدا و خبر جب دونوں معرفہ ہو تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، کہ نماز کا اختتام بند ہے السلام علیکم. بات سمجھ. دوسری دلیل وہ روایات کے جس میں صراحتاً السلام علیکم ذکر ہے. تیسری دلیل نبی علیہ السلام کی مواظبت، کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ السلام علیکم سے نماز کا اختتام فرمایا ہے. یہ جمہور کے دلائل ہیں. احناف کی دلیل روایات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ حدیث پاک بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، جس سے جمہور استدلال کرتے ہیں۔ احناف استدلال کرتے ہیں، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہے: اذا جلس مقدار التشہد، اذا جلس مقدار التشہد ثم احدث فقد تم صلاتہ، یہ حضرت علی کی روایت ہے، اس سے احناف استدلال ہے کہ تشہد کے بعد اگر کسی کو حدث پیش آیا تو نماز کامل ہو جائے، وہاں السلام علیکم کا ذکر نہیں ہے۔ یہ طحاوی کتاب الام امام شافعی، دارقطنی، بیہقی کی روایت ہے۔ نمبر 2، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث، ترمذی میں، طیالسی میں، دارقطنی، بیہقی میں، جس کے الفاظ یہ ہے: اذا رفع المصلی راسہ، اذا رفع المصلی راسہ من آخر صلاتہ وقضى وتشہد فقد تمت صلاتہ۔ نمبر 3، تیسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاتک، اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاتک۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہو گیا کہ بات کرے آخر میں یا کوئی کام کرے تو نماز تمام ہوگی۔ تو اس میں لفظ السلام علیکم کا ذکر ان تینوں حدیثوں میں نہیں ہے۔ تو فقہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ احناف کے نزدیک خروج بسنع المصلی فرض، خروج بسنع المصلی، یہ سارا فقہ میں پڑھا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب احناف کی طرف سے حدیث باب کا جمہور کو جواب، احناف فرماتے ہیں کہ جو قانون پیش کیا آپ لوگوں نے حصر کا، یہ نحوی قانون ہے۔ نحوی قانون اکثری ہوتے ہیں، کلی نہیں ہے۔ اکثر جگہ اور کبھی کبھی وہ قانون جاری نہیں، یہاں وہ قانون جاری نہیں ہوتا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب کہ جن حدیثوں سے تم السلام علیکم ثابت کرتے ہو یہ حدیثیں خبر واحد ہیں۔ خبر واحد سے فرض ثابت نہیں ہوتا، خبر واحد سے وجوب و سنیت ثابت ہوتا ہے۔ تو واجب ہم بھی کہتے ہیں،
بلکہ اس حد تک ہم واجب کہتے ہیں السلام علیکم کو کہ حج پیش آنے کے بعد ہم کہتے حناف کہتے جائے وضو کرے پھر آ کر سلام پھیرے السلام علیکم. اور اگر عمدن جان بوجھ کر کے کوئی حج کرے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، گناہ ہے. سمجھا؟ اس حد تک ہم واجب اس کو پہنچے لیکن فرض نہیں. تو مذاہب سلام کے بارے میں آپ کی سمجھ میں آ گئے دلائل جوابات. اب یہاں احناف پر ایک سوال وارد ہوتا ہے. اب یہاں احناف پر ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ حدیث ایک ہے، تکبیر تحریمہ بھی اسی حدیث میں ذکر ہے، السلام بھی، اس تسلیم بھی ذکر. تو تم لوگوں نے فرق کیا کہ تکبیر تحریمہ کو سنت مؤکدہ کہا اور تسلیم کو تم احناف واجب کہتے ہو. حدیث ایک ہے، یا دونوں کو واجب کہو یا دونوں کو سنت کہو. یہ فرق کیوں کیا؟ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے احناف. احناف کی طرف سے اس سوال کا جواب احناف فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کو بھی ہم واجب کہتے ہیں، سلام کو بھی واجب کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ کو سنت سے تعبیر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے نہیں. یہ یعنی حدیث کے ثبوت کے بنا پر اس کو سنت، حدیث کو سنت کہا جاتا ہے. ایک جواب. دوسرا جواب کہ جہاں تکبیر تحریمہ ہے اس کے مقابل میں کوئی معارض نہیں، اور سلام کی جو روایت ہے اس کے معارض ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کیا فرق، قلت ھذا تو یہ سلام، فعلت ھذا یہ خروج بسنن المسلم. یہاں معارض ہے وہاں معارض نہیں، اس لیے ہم اس کو سنت کہا، اس کو واجب کہا. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ یہاں تک اس باب کے حدیث پر بیان تھا. اس باب کے حدیث کے 3 جملہ تھے. ایک فضل طہور میں گزرا ہے، 2 جملے اس پر بیان ہو گیا. یہ کتنے 2 دن لگا، 1 دن لگا، 2 دن لگا، کتنا یہ 3 دن ایسے. ہاں 1 دن، لا حول ولا تو 1 دن تو آ جائے. کل اس حدیث پر بیان نہیں ہو. استغفر اللہ. تحریم حد تکبیر تسلیم اس پر کل بیان نہیں. پرسوں بیان ہوا ہے نا، تو پھر کیسے 1 دن؟ تو یہ کہو ہم بیمار ہیں تم اور ہمارا بیماری کو بڑھا دیا.
تو سمجھا نا؟ تو یہ دو جملے تھے اس حدیث کے، اس پر بیان ہو گیا۔ اب کھولو کتاب۔ عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی قال مفتاح الصلاۃ الطہور، یہ جملہ پچھلے باب میں گزر گیا۔ اس باب میں تحریم و تکبیر ان دو جملوں پر بیان ہو گیا، آج مکمل ہو گیا اس بات۔ قال ابو عیسیٰ ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب، اصح شیء فی ھذا الباب کے بارے میں پہلے بیان گزر چکا ہے، یاد ہے یا نہیں؟ اصح شیء فی ھذا الباب یاد ہے کہ بیان اس پر کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہو فی شیء لا تقبل الصلاۃ، وہاں یہ اس حدیث پر بیان ہو گیا کہ اصح شیء، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث نسبتاً صحیح ہے، فی نفسہ صحیح ہو یا نہ ہو، یہ بیان کیا تھا۔ اصح شیء فی، اس باب میں جتنی حدیثیں ہیں نسبتاً یہ حدیث ان سے زیادہ صحیح ہے، فی نفسہ صحیح ہو یا نہ ہو۔ پھر وہاں یہ سوال بھی کہ جب یہ صحیح نہیں پھر ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کا؟ تو اس کا جواب دیا اطلاعاً، تاکہ یہ معلوم ہو آپ کو، یہ سمجھانا حدیث اصح ہے دوسرے صحیح ہے، معلوم کرنے کے لیے، اطلاع کے لیے جو ہم ترمذی اس کو ذکر کرتے ہیں، یہ حال ہے۔ یاد نہیں کرتے ہو؟ سمجھایا نہیں؟ وعبداللہ بن محمد بن عقیل هو صدوق، اس سند میں کیا ہے؟ عبداللہ بن محمد بن عقیل، اس راوی کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ راوی صدوق، سچا ہے، یہ کذاب نہیں، جھوٹا نہیں ہے یا نہیں؟ اس میں حدثنا حناد و وکی و محمود بن غیلان قالوا حدثنا وکی عن سفیان و حدثنا محمد بن حدثنا سفیان عن عبداللہ بن محمد، یہ ہے نا عبداللہ بن۔ اس راوی کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں یہ صدوق، سچا ہے، کذاب نہیں۔ آگے وقت تکلم فیہ بعض اہل العلم من قبل، بعض محدثین اس عبداللہ کے حافظہ کے بارے میں کلام کیا ہے کہ حافظہ اس کا کمزور تھا۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ آگے ہے قال محمد، آخر میں دیکھو وَهُوَ مقارب الحدیث، یہ عبداللہ بن محمد بن عقیل، یہ اس کو مقارب الحدیث کہتے ہیں۔ مقارب اب یہاں سوال یہ ہے کہ مقارب الحدیث جس راوی کے بارے میں کہا جائے تو یہ اس پر جرح ہے یا تعدیل ہے؟
یہ اس کی تعریف ہے یا اس کی خلاف ہے؟ سمجھا؟ یعنی جس راوی کو، سند کے راوی کو مقارب الحدیث کہا جائے تو اس راوی کی یہ تعریف ہو گئی یا اس کی تنقیص ہو گئی؟ اس کے سمجھانا، یعنی اس کو صحیح کہا گیا یا اس کو ضعیف کہا گیا، یہ ضعف کے کلمات میں سے ہے یا سکت قوت کے الفاظ؟ ہوا یہ ضمیر کس کے طرح راجع؟ عبداللہ بن محمد بن عقیل ہوا کے ضمیر. مقارب الحدیث ہوا یہ مبتدا، مقارب الحدیث اس کا خبر ہے. سمجھا گیا؟ کالا محمد، محمد سے مراد امام بخاری، محمد سے مراد محمد بن اسماعیل. امام بخاری فرماتے ہیں یہ کلمہ مقارب الحدیث کا یہ تعریفی کلمہ ہے، کہ معنی یہ ہے کہ یہ راوی درمیانہ حدیث والا ہے، نہ اعلیٰ نہ ادنا. سمجھا؟ مقارب الحدیث کا معنی درمیانہ حدیث والا، نہ اس کے حدیث اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے، درمیانہ ہے. یہ پہلی مرتبہ آیا، بعد میں آتا رہا. کہ جو کہتے ہیں کہ یہ تعریفی کلمہ ہے، ان کی دلیل کے آگے امام ترمذی جب اس راوی کا نام ذکر کرے گا اس کے ساتھ پھر کیا کہے گا؟ سکۃ قوی مقارب الحدیث، سکۃ قوی مقارب الحدیث. تو معلوم ہو گیا کہ یہ کلمہ یعنی تنقیصی نہیں، تعریفی ہے. سمجھا؟ جس راوی کو مقارب الحدیث کہا گیا مانا یہ درمیانہ حدیث والا، نہ اعلیٰ کہ جیسے امام بخاری ہے، سمجھا نا، نہ ادنا، درمیانہ. سمجھا؟ تو یہ تحریم و تقریر، تحریم و تکبیر، تعلیل و تسلیم، اس حدیث کے سند میں عبداللہ بن محمد بن عقیل راوی ہے. تو یہ سند اب اعلیٰ سند ہے یا ادنا؟ جب مقارب الحدیث کا معنی یہ ہے کہ یہ درمیانہ سند ہے، یہ حدیث درمیانہ حدیث ہے. سمجھا گیا اچھی طرح یا نہیں؟ اب تو یہاں تک پورا باب مکمل ہو، یہاں تک باب مکمل. پھر آگے باب ما یقول، وہ دوسرا. سمجھا گیا؟ ہاں تو سمجھا نا، معلوم کریں.